الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ میرے محترم و مکرم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے سفر معراج۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور اس کو ہم نے تاکہ وہ ہمارے عجائبات قدرت وغیرہ دیکھیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر کیا ہے، جس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے شروع میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات۔ دیکھیے، اس واقعہ معراج جو ہے اس کا بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مانتے نہیں ہیں کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے حصے میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے عرش معلی تک، یعنی فرش سے لے کر عرش تک کا سفر رات کے تھوڑے حصے میں کیسے ممکن ہے؟ ہم کس طرح اس کو قبول کر لیں؟ اتنے 1000 کلومیٹر زمین سے لے کر اللہ رب العزت کے نزدیک تک کا سفر رات کے تھوڑے حصے میں کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ تو بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی معراج ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں اسی کی تردید کر رہے ہیں، اسی کو رد کر رہے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العزت ہمارے جیسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں تو اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں کرا سکتے ہیں، تو اسی کی تردید فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، بعبدہ اپنے بندے کو۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جسے اپنا بندہ کہہ دیا وہ بہت بڑا مقام ہے۔ ہم بھی اللہ رب العزت کے بندے بن کر زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک ادنا سی مخلوق بن کر زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ بڑائی مارنا، یہ بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ فخر، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہیں۔
یہ ہم کو مخلوق کو زیب نہیں دیتی. یہ عبدیت بہت بڑا مقام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سلام سنایا ہے. تو اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد فرمایا اگر آپ چاہیں تو بادشاہت والے نبی بن سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں عبدیت والے نبی بن سکتے ہیں. تو اس کے جواب دینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ میں کیا جواب دوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تواضع اختیار کی, انکساری اختیار کی, عاجزی کی طرف اشارہ فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبودیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں, یعنی میں اللہ کا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں, اللہ کا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں. آدمی کے لیے اس سے بھی بڑا مقام کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرے. اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو ٹیک نہیں لگاتے تھے کہ میں بندہ بن کر کھانا کھانا چاہتا ہوں. ہر وقت عاجزی, ہر وقت انکساری, ہر کام میں عبودیت ظاہر ہوتی تھی. اسی لیے حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو دو نام بہت پسند ہیں, ایک ہے عبد الرحمن اور ایک ہے عبد اللہ. یہ دو نام اللہ رب العزت کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے, کیونکہ ان ناموں میں عبد کا لفظ استعمال ہے. عبد الرحمن رحمان کا بندہ, عبد اللہ اللہ کا بندہ. یہ عبد جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے. اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا بندہ بن کر زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے, اور ہمارے ہر کام میں عبدیت ظاہر ہو. فخر, گھمنڈ, تکبر, انانیت یہ ساری چیزیں انسانوں کو زیب نہیں دیتی. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک کا سفر کرایا. مسجد اقصی بیت المقدس جسے کہتے ہیں, الذی بارکنا حولہ, مسجد اقصی بیت المقدس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے. لنریہ من آیاتنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا ہے وہ کیوں کرایا؟ تاکہ ہمارے عجائبات دیکھیں, ہمارے قدرتیں, ہماری نشانیات اور ہمارے آیات کو دیکھیں. انہ هو السمیع البصیر, اللہ رب العزت بہت بڑے دیکھنے والے, بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اب واقعہ معراج کو مختصر خلاصہ سن لیجئے, اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی بیان کیا جائے گا. اب اس مہینے میں واقعہ معراج کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں واقعہ معراج کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب واقعہ معراج کب ہوا, کس سال میں ہوا, کس سن میں ہوا؟ تو اس تعلق سے مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے واقعہ معراج ہوا ہے, یہ برحق ہے, اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ کب ہوا, الگ الگ باتیں کتابوں میں مذکور ہیں. کوئی رجب المرجب میں کہہ دیا, تو کوئی شعبان المعظم میں, تو کوئی رمضان المبارک میں, تو کوئی شوال المکرم میں.
معتبر کتابوں میں الگ باتیں ذکر ہوئی ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ رجب المرجب میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے، اس لیے واقعہ معراج کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب انشاءاللہ اس واقعے کے تعلق سے موٹی موٹی باتیں ذکر کی جائیں گی، آپ تمام حضرات اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ چھت پھٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ دروازے سے نہیں آئے بلکہ چھت پھٹی اس طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جنت سے کچھ فرشتے بھی تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، آپ کو بیدار فرمایا، آپ کو جگایا۔ جگانے کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھا کر حتیم کعبہ لے کر گئے۔ حتیم کعبہ میں آپ سو گئے، پھر وہاں سے آپ کو جگایا، جگا کر آب زمزم، شاہ زمزم، زمزم کا کنواں جہاں ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا، یعنی آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، آپ کے سینے کو دو حصوں میں الگ کیا، قلب اطہر آپ کے دل کو سینے کے اندر سے نکالا۔ جنت سے ایک تشت کو لایا گیا تھا، اس تشت میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا، اس میں قلب اطہر کو آپ کے دل مبارک کو اس میں رکھ کر زمزم کے پانی سے، آب زمزم سے اس کو دھویا۔ دھونے کے بعد جہاں پر قلب اطہر پہلے تھا، دل مبارک پہلے تھا، اسی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی جگہ پر دل کو رکھ دیا، قلب کو رکھ دیا، پھر جس طرح پہلے تھا اسی طرح بندوبست کر دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے سواری لے کر آئے تھے جس کا نام براق ہے۔ وہ سواری خچر سے کچھ چھوٹی اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑی تھی، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی پہلا قدم وہاں پڑتا تھا اس سواری کا۔ تو آپ کا شق صدر فرمانے کے بعد سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر ٹھیک کرنے کے بعد اس سواری کے اوپر ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ردیف بنے یعنی آپ کے پیچھے بیٹھے۔ اس کے بعد مکہ المکرمہ سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ دیکھیے اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے جہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے عرش معلی تک، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ بہرحال مکہ المکرمہ سے آپ کا سفر شروع ہوا، اس براق سواری کے اوپر سوار ہوئے، وہاں سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، مدینہ المنورہ پہنچے، یثرب۔ مدینہ المنورہ کا پہلا نام یثرب تھا، اب اس کا نام مدینہ الرسول مدینہ المنورہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے جب یثرب مدینہ المنورہ پہنچے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ سواری کو روکیے، اس کے بعد اترنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کیجیے۔
اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے، یعنی مدینۃ المنورہ۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں اتر کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے براق سواری کے اوپر سوار ہوئے۔ اس کے بعد طور سینا ایک جگہ کا نام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے۔ طور سینا وہاں پر رکے، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، نفل نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد طور سینا سے سفر کا آغاز ہوا، سفر شروع کیے، یثرب مدین پہنچے۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، وہاں پر پہنچنے کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر بھی فرمایا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے پھر سفر شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، وہاں پر رکے، وہاں پر رکنے کے بعد وہاں پر پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، بیت اللحم اس کا نام ہے۔ اس کے بعد بیت اللحم سے پھر سفر آگے بڑھا، بیت المقدس تک کا سفر کیا۔ بیت المقدس میں وہاں پر انبیاء علیہ السلام، پورے انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، از اول تا آخر تمام انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں جمع تھے۔ بیت المقدس میں جمع تھے، ایک جگہ تھے۔ وہاں پر آپ پہنچنے کے بعد جس طرح اور انبیاء اپنے سواریوں کو وہاں پر باندھتے تھے، آپ نے بھی براق کو وہاں پر باندھا۔ باندھنے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے آپ نے امامت فرمائی، تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی۔ یہ نماز فرض نماز نہیں تھی، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے 2 رکعت نفل نماز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد امامت کا فریضہ ہونے کے بعد وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں آسمان پر پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کا سفر کرتے تھے تو ہر آسمان کے اوپر ایک نبی سے ملاقات ہوتی تھی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے اوپر ایک نبی سے ملاقات ہوئی اور ایک نبی آپ کا استقبال کیے، آپ کے لیے مرحبا کہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کس آسمان کے اوپر کس نبی سے ملاقات ہوئی، اس کو آسان لفظوں میں یاد کرنے کے لیے ایک جملہ یاد کر لیجئے۔ اس جملے میں ہر نبی کا پہلا حرف لکھا ہوا ہے، وہ جملہ اعیاہما، یہ 7 حرف ہے اور 7 آسمان ہے، 7 انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اعیاہما میں پہلا لفظ الف ہے،
تو اس سے حضرت آدم مراد ہیں. دوسرا حرف عین ہے، اس سے حضرت عیسیٰ مراد ہیں. تیسرا حرف یا ہے، اس سے حضرت یوسف مراد ہیں. اس کے بعد چوتھا حرف پھر الف ہے، اس سے حضرت ادریس مراد ہے. اس کے بعد پانچواں حرف ہا ہے، ہما، اس سے حضرت ہارون مراد ہیں. اس کے بعد میم ہے، حضرت موسیٰ اس سے مراد ہے چھٹے آسمان پر. اس کے بعد پھر الف ہے، اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اعیاہما حضرت آدم، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ. اس کے بعد حضرت یوسف، اس کے بعد حضرت ادریس، اس کے بعد حضرت ہارون، اس کے بعد حضرت موسیٰ، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد وہاں سے ساتوں آسمانوں کے بعد کا جو سفر تھا سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے. سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ سدرہ یہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں. بیری کا جو درخت ہوتا ہے اس کو سدرۃ کہا جاتا ہے. منتہا آخر جگہ، انتہا. سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے نیچے جو زمین کے اوپر فرشتے رہتے ہیں، یہ انسانوں کے اعمال لے کر اس جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں. اس سے اوپر جانے کی ان کو طاقت نہیں ہے. یہ نیچے جو زمین میں رہتے ہیں فرشتے، یہ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں. پھر اوپر سے جو اللہ رب العزت کے احکامات لے کر آتے ہیں وہ ان کے لیے منتہا ہے، سدرۃ المنتہا. وہ وہاں پر پہنچتے ہیں. یہ سدرۃ المنتہا کا خلاصہ ہے. اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے شریف الاقلام تک پہنچے. شریف الاقلام قلموں کی چلنے کی جگہ، یعنی جہاں پر تقدیر وغیرہ لکھی جاتی ہے. تقدیر، انسانوں کی تقدیریں جہاں پر لکھی جاتی ہے وہاں پر شریف الاقلام جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے عرش معلی، یعنی اللہ رب العزت کے روبرو، اللہ رب العزت کے بالکل سامنے، اللہ رب العزت کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. وہاں پر اللہ رب العزت نے کچھ ہدیے آپ کو پیش کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ہدیے پیش کیے. اسی مبارک موقع پر نماز کا بھی تحفہ ملا ہے. نماز کا تحفہ دیکھیے، جتنے بھی احکامات بندوں کے اوپر فرض ہیں ان تمام احکامات میں واحد چیز، واحد فریضہ، نماز کا فریضہ ایسا ہے جس کو عرش کے اوپر بلا کر دیا گیا ہے. دیکھیے زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ زمین کے اوپر نازل ہوا، روزے کا جو حکم ہے وہ بھی زمین کے اوپر نازل ہوا، حج کا جو حکم ہے وہ بھی زمین کے اوپر نازل ہوا، اور اسی طرح سے دوسرے تمام احکامات زمین کے اوپر نازل ہوئے. لیکن جو نماز کا اہم ترین فریضہ ہے، یہ فریضہ اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ واقعہ کا خلاصہ ہے. اس کے بعد پھر اسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ المکرمہ آ گئے. آنے کے بعد صبح میں بہت سارے لوگوں کو بتلایا کہ رات میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ. کفار مکہ، مشرکین مکہ ہنسی اور مذاق اڑانے لگے کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنا لمبا سفر کوئی طے کر سکتا ہے. اس کے بعد اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کی تصدیق کرنے والے تھے، ہر بات کو ماننے تھے. کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ بات جا کر حضرت ابوبکر کو بتلائیں گے. حضرت ابوبکر کو جب یہ بات بتلائی گئی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا تیرا یار محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابوبکر برملا بغیر سوچے سمجھے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو میں اس واقعے کی تصدیق کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ کیا ہے، اس سے بڑے بڑے واقعات کی میں تصدیق کرتا رہا ہوں، رات و دن تصدیق کر رہا ہوں. اس واقعے کی تصدیق کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ معراج کا خلاصہ ہوا ہے.
مکمل واقعہ بیان نہیں ہوا، اہم باتیں معراج کے تعلق سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اگلی آنے والی امتوں کو بھی، بعد کے لوگوں کو بھی بتلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔